کو عبرت بنا کر چھوڑے بولے تو وہ نشانیاں ابھی تک اللہ فرحت آپ کا مائک میوٹ ہو گیا. جی جزاک اللہ خیر. یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ لوط علیہ السلام کی بستی پہ عذاب نازل ہوا ہے، اور عبرت کے تعلق سے میں بتا رہی تھی کہ عبرت جو ہے نا، آواز آ رہی نا؟ ابھی میسج آ رہا نو ساؤنڈ بول کے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. تو یہاں پر عبرت کے تعلق سے میں بتا رہی تھی، تو عبرت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بھی کرا ہے آج بھی وہ چیز محفوظ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نشانی کے طور پہ، عبرت کے طور پہ محفوظ رکھا ہے. اور اناؤنسمنٹ یہ ہے، میں اناؤنسمنٹ کر دیتی ہوں، پھر مجھے لاسٹ میں بھول جاتی ہوں میں. سیٹرڈے کے دن ہمارا پھر اسپیشل پروگرام ہے، جیسا آپ لوگوں کو پتا ہے. اس سیٹرڈے ہم لوگ قوموں کے عروج اور زوال کے تعلق سے پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. سسٹر روزی ہمارے سامنے یہ چیز پیش کریں گے، اور ہمارے سسٹر افروزہ جو ہے نا، جو قرآن کے جو سائنس اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ہمارے اطراف کے چیزوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سیشن بھی اس سیٹرڈے رہے گا. انشاءاللہ ضرور شرکت کریے آپ بھی، اور اپنی فیملی اور فرینڈس کو بھی ضرور جڑائیے. جزاک اللہ. آگے دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا ہے، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. ہجر کے لوگ بھی رسول کی تکذیب کر چکے تھے. ہجر کے لوگ کون تھے؟ قوم سمود. سٹارٹنگ میں انٹروڈکشن میں بتا دی تھی کہ ہجر وہاں کی ایک وادی کا نام تھا جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے، تو اس کا نام جو ہے نا ہجر والے بھی کہا جاتا ہے. تو تکذیب کرنے والے تھے، رسولوں کی تکذیب کرنے والے تھے، یعنی رسول نہیں مانتے، ہم تم نہیں ہیں، صحیح نہیں ہے، وہ آرگیومنٹس. ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائی، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا، اور ان کی کمائی ان کو کچھ کام نہ آئی. کتنے بڑے لوگ تھے، کتنے اسٹرانگ لوگ تھے بولے تو، بہت ان کے ہائٹس بہت زیادہ لمبے لمبے ہوتے تھے، یعنی پہاڑ کو تراشنے بولے تو امیجن کر سکتے کہ کتنی بڑی ان کی ہیوج پرسنس جو باڈی ویٹ تھی وہ بھی بہت زیادہ جو نا اسٹرانگ تھی، اور پہاڑوں کو تراش کر کرتے تھے. اور کیا تھے ان کی صفت، کیا بتائیے؟ دیکھیے، گھر بڑے عالیشان گھر بنا لیتے تھے. اپنی لینگویج میں سمجھے تو ایسے اسٹرانگ فزیکلی ہیلتھی لوگ ہیں، گھر بھی اچھا آرام سے عیش پسند گھر بنا لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دیا سمجھے مہلت زندگی، اور جو نا کسی کا بھی خوف نہیں، کسی کی فکر نہیں، نہ دنیا کی فکر نہ آخرت کی فکر، نہ لوگوں کی کیئر کرنے والے ہیں، نہ آخرت کی کیئر کرنے والے ہیں، نہ رسولوں کی پیروی کرنے والے ہیں، نہ یعنی اپنی عیش میں پڑے والے لوگ کا ایک کائنڈ آف لوگ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ڈسکرائب کر رہا ہے. تو آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہوئے آ لیا. اور ان کی کمائی، کیا کمائی تھی جو اب بیچ پیچھے ڈسکرائب کرے ہوئے ہیں؟ کیا ڈسکرائب کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کہ بڑے بڑے گھر تھے، بڑے بڑے محلاں، بڑے بڑے پراپرٹیاں، بڑی ہیوج ان کی پرسنالٹیز، کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کام نہیں آتے. اللہ کا غضب جب آتا ہے تو پوری دنیا کی زمین اور آسمان کے سامنے آپ اللہ کے سامنے پیش کر دو، کچھ بھی چیزاں کام نہیں آتے. تو میری اور آپ کی مختصر سی کمائی، مختصر سا جسم، مختصر سی ہستی، کمزور نازک جو ہم ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر اپنے لیے عبرت لینا کہ اتنے بڑے بڑے ہیوج پرسنالٹیز، ہاتھیوں سے بھی بڑے بڑے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے چونٹیوں کی طرح رینگ کر جو ہے نا مسل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رکھ دیے تھے. تو میں اور آپ تو پہلے سے ہی کمزور ہیں، ہمارا حولیہ، ہمارے ایمان، ہماری ہر چیز کمزور ہے. دنیا کی کوئی چیز مجھے بے خوف نہیں کر دے، میں آخرت کے لحاظ سے یا لوگوں کی کیئر کرنے سے مجھے اتنا زیادہ بے خوف نہیں کرے، اور نہ میں اتنی اپنی زندگی میں مست رہوں، مگن رہوں کہ میں اپنے اور لوگوں کا خیال کرنے والے اور اللہ اور رسول کا حق ادا کرنے والے سے محفوظ رہوں. پورے کیریکٹرسٹک ہائی لائٹ کر کے لیے اپنے لیے لیسن لے لیجئے. میں نے اپنے لیے لکھ لیا ہے، آپ اپنے لیے لکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے زمین اور آسمان کو اور اس کے سب موجودات کو حق کے سوا کسی بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور
یہاں سے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مقصد حیات سمجھا رہے ہیں. دیکھیے غور سے دیکھیے، ہم نے زمین اور آسمان کو، ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی یعنی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو. یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ. انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پرد رازوں یعنی کہ جو فرقہ پرستی کرنے والے تھے کی طرف بھیجی تھی، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یہاں پر دیکھیے اس آیت میں ہمارے لیے کیا کیا عمل کے پہلو نکلتے ہیں، اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک تو میں پیدا کروں، میں بھی کرنے والا ہوں. تم کیا کرنا ہے، تمہارا رویہ کیا کرنا ہے. ہر زمانے میں حق کا جب بھی پیغام پہنچایا جائے گا تو جو سامنے والے نان مسلمس رہیں گے یا جس کے اوپر وہ بات کی راہ گزر رہیں گی، جس کے بارے میں جو اس کو بلیو نہیں کرتے، تو obviously unless and until they accept اس کو انہوں ضرور ریپل کریں گے. اور ریپل جب بھی کریں گے تو obviously شریفانہ نہیں رہیں گا ان کا رویہ. لیکن ہمارا کیا رہنا، ایز اے مسلم جب ہم اسلام پریزنٹ کرتے ہیں یا اسلام فالو کرتے رہتے ہیں تو ہم کیا کرنا ہے، اس کو شریفانہ درگزر سے کام لینا، فرسٹ کوالٹی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہیلپ کے واسطے کیا دیا ہے، 2 چیزوں کا مینشن کیے گئے. ایک تو وہ آیتیں جو بار بار جو ہے نا پڑھی جانے والی ہیں، آتیناکم سبعا من المثانی، جس سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے کو ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہے. یعنی سورہ فاتحہ کا ذکر کیا گیا پلس قرآن کا. یہاں پہ سورہ فاتحہ کی عظمت بتائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات میں قرآن کے طور پہ دیا ہے. مومنوں کے لیے یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور سورہ فاتحہ کی خود الگ سے عظمت بتائی گئی ہے. یہ اسی لیے اس کو جو ہے نا یعنی نماز میں پڑھی جانے والی صورت ہے، اور اس کے بغیر جو ہے نا صورت نماز ہماری مقبول نہیں ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے. اور سبحان اللہ اس میں شفا ہے، سورہ شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے، ام کتاب بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، اس سے ہم کو بہت زیادہ جو ہے نا سورہ فاتحہ کی عظمت پتہ چلتی ہے. اور کیا ہے یہ رویہ ہے ٹورڈس جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ٹورڈس آپ کے جو اگینسٹ میں کام ہو رہے ہیں ان کے خلاف میں نرم کرنا ہے، شریفانہ یہ کرنا ہے، اللہ کی ہستی کو یاد رکھنا ہے. سورہ فاتحہ اور سورہ قرآن کے ذریعے سے جو ہے نا ہم کو اس کی اتباع کرتے جانا ہے. اور یہ جو سورہ جب نازل ہو رہا تھا تفسیر میں کل میں دیکھی، مجھے اس چیز کا مولانا نے بہت اچھے سے ذکر کیا ہے کہ جب ہجرت کا وقت آ رہا تھا تو لوگ لٹے لٹائے، سب کچھ رہا سہا، فیملی ہو گئی اور جو ہے نا سامان ہو گیا، زندگی بھر کا ورثہ ان کو جو ملا تھا، آگے پیچھے کا مطلب ہر چیز، کاروبار، جانور، کچھ بھی لکھ جانے کی اجازت نہیں ہو رہی تھی. تو وہ لوگ مطلب ایک دم مطلب بہت زیادہ پریشانی کی وہ مومنوں کی اس وقت حال تھا. تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس سورہ فاتحہ جیسی جو ہے نا عظیم نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ اور عطا کرے ہیں. تمہارے کو دنیا کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا ہے. اس زمانے کے جو کافر حملہ کر رہے ہوں گے وہ رویے کو یاد کر لیجئے، پلس اب کے حالات میں ان چیزوں کو یاد کر لیجئے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اگر آپ سے کوئی چیز، آپ کے وہ گیدرنگز مس ہو جا رہے ہیں، آپ کے وہ غیر شرعی چیزوں کو جس کو آپ ہٹ رہے ہیں، تو وقتی طور پر اگر آپ کو لونلینس ہو جا رہا ہے، وقتی طور پر آپ آئسولیٹڈ ہو جا رہے ہیں، وقتی طور پر آپ اپنے گلیمر کو نہیں محسوس کریں، ہاں کیا لگ رہی بھائی، کیا پارٹی کوئین بن کو بیٹھی ہے، اور ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے خاطر لپیٹ کر رہنے والے ہو رہے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو افضل بتا رہے ہیں جو قرآن کو پڑھنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ تمہیں عظیم، قرآن عظیم کا ورڈ والقرآن العظیم کا ورڈ استعمال ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام متاع دنیا کو ایک طرف رکھ کر یہ قرآن کی عظمت ہے.
تو سبحان اللہ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین اللہ کی نظر میں وہ ہے جو قرآن کی عظمت کو جانے اور اس کو اپنا ساتھی بنا لے اور اس کو عمل کرنے کی پریکٹیکل مینوئل بک بنا لے، اسے پڑھے، اسے سمجھے، اسے سیکھے اور اس کو سکھائے. سبحان اللہ. تو ان لوگوں کی طرف ہم کو نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھنا ہے. اس زمانے کے لیے بھی بولے ہیں، اس زمانے کے لیے obviously گلیمر اور ٹیمپٹیشن اور مزہ گناہ میں رکھا گیا ہے. اور وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ جہنم جو ہے نا آسانیوں کے ساتھ اور جو ہے نا اس آسائشوں کے ساتھ اور گلیمر کے ساتھ اور اس طریقے کی میوزک کے ساتھ اس طریقے کے چیزوں سے گھیری گئی ہے جو نفس کو خوش کرنے والی ہے. ویئر ایز جنت جو ہے نا مشقت طلب کام. اس کا اچھی ایکسپلینیشن مجھے 2 لفظوں میں وہ اچھا لگتا کہ کبھی بھی آپ اوپر چڑھنا چاہتے ہیں تو مشقت لگتی ہے، یعنی کہ آپ کو ایک دم سے تھوڑی اسٹرینتھ لگتی، سیڑھیاں چڑھنا مشکل رہتا، سیڑھیاں اترنا، پہاڑ پہ چڑھنا بولے تو کیا بھی پریکٹیکلی سمجھ نہیں آتا. سیڑھیاں کا مثال لے کو سمجھتے تو کیسا آتا، تقریباً ہم سیڑھیاں چلتے رہتے ہیں، اترنے کے ٹائم پہ ایک سامنے ریس لگا کے اتر سکتی، چڑھنے کے ٹائم پہ نہیں پھر تھوڑا دم لیں گے بولتے رہیں گے، ویسا کام ہے. تو یہ جو گناہوں کا کام ہے کبھی بھی سلوپ کی طرف گئے ویسا ہے، ایزیلی آپ چلے جا سکتے جہنم میں. لیکن جب ہم اپنے آپ کو سدھارتے رہتے ہیں، نفس کو ابھارتے رہتے برائی کی طرف اور ہم اپنے آپ کو خیر کی طرف لاتے ہیں، جب ہم کو مشقت کی ضرورت ہے. تو یہ آیتیں ہم کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہم جو ہے نا کلک ہو جانا چاہیے کہ یہ بہت عظیم کتاب ہے، یہ بہت عظیم کام میں اور آپ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل بڑھاؤ. انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو تم سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے کر رکھا تھا. کس کی بات ہو رہی ہوں گی؟ کون اپنے قرآن کو ٹکڑے کر لیے تھے؟ کلک ہو گیا. بنی اسرائیل جو ہمارے سے پہلے ہے. جو قرآن جو ورڈ استعمال ہوا ہے یہاں پر جو ہے نا اس سے مراد توریت لی گئی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جو کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی ان لوگوں نے اس کو ٹکڑے. کیا ہے، کیا مطلب ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. وہ لوگ کسی قرآن کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کسی حصے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میرے کو اور آپ کو اچھے مومن کرنے کی کردار یہاں پر سمجھائے جا رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے اور ان کے قرآن کو اپنا سہارا بنانا ہے. دنیا کی گلیمر کی طرف اٹریکٹ نہیں ہونا ہے، کیونکہ بالآخر وہ لوگ جو ہے نا دنیا کے ٹیمپٹیشنز میں ہی گرفتار رہیں گے، اور مجھے اور آپ کو بعض پر عمل کرنے اور بعض پر چھوڑ دینے والے نہیں بننا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل کرنا ہے. یہ وہ رویہ تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا. تو قسم ہے تیرے رب کی، کیا ملے گا؟ ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. پوری مشغولیت، کیا بھی نہیں، کیئر ناٹ، ہمارا گھر، ہماری فیملی، ہمارا لگژری، ہم کسی کی بھی فکر نہیں کرتے، ہم کسی کے بھی بیچ میں نہیں جاتے. ہم کتاب کو جتنا ضروری ہے ہم اتنا پڑھ لیتے. اس کے کائنڈ آف کیریکٹر کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کے رویے بتا دیں. عمل کی بہت ساری چیزیں اس میں پوشیدہ ہیں، دیکھ لیجئے انشاءاللہ. اگر ہو سکے تو انشاءاللہ ریپیٹ کریے ترجمہ، اور بھی باتیں انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ سامنے آئیں گی. بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کو ذرا پرواہ نہ کرو. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی طرح خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. آیت نمبر 97 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارا دل سخت کوفت ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے، کوفت ہو رہی ہے، کوڑنا نہیں بولے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کبھی بھی دعوت کام میں، کبھی بھی اسلام پہ فالو کرنے کی وجہ سے جب ہم چینج لانا چاہ رہے ہیں، سوسائٹی میں غلط چیزوں کو ہٹنا چاہ رہے ہیں، تو obviously پینفل ہے. چینجز obviously پینفل. کبھی بھی ہم ایک چیز ایک نئے ایڈمیشن لیے تو بھی ہم کو پینفل ہے. ایک فلیٹ نیا شفٹ کرے تو بھی obviously ایکسپوجر ہے. کمپنی شفٹ کرے تو بھی پین آلویز چینج جو ہے نا پینفل رہتا ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بھی کیا کرو، اس کی جناب میں سجدہ بچا لاؤ، اور آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو، اور جس کا آنا یقینی ہے. بیچ ادھر نہیں، یعنی تبلیغ حق اور دعوت اصلاح کی کوشش میں جن تکلیفوں اور مصیبتوں سے تم کو سابقہ پیش آتا ہے، ان کے مقابلے کی طاقت اگر تمہیں مل سکتی ہے تو کس سے؟ صرف اور صرف نماز اور بندگی رب سے، استقامت
مل سکتی ہے. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹانا ہے, ڈسٹریکٹ کرنا ہے, تو اپنے آپ کو اچھے کی چیزوں میں مشغول رکھنا ہے. اور سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز. پھر یہی تمہیں تسلی بھی دے گی, تم میں صبر بھی پیدا کرے گی, اور تمہیں حوصلہ بھی بڑھائے گی, اور تم کو اس قابل بھی بنا دے گی کہ تم دنیا بھر کی گالیوں اور مذمتوں اور مزاحمتوں کے مقابلے میں خدمت یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر ہم ڈٹے رہیں. یہ تھا سورہ ہجر کا پیغام, جو مختصر طور پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا کرے. آگے چلتے ہیں سورہ نحل کی طرف. سورہ نحل